اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریب کے میزبان، تحریک نوجوانان کے ذمہ داران، پریس کانفرنس کے ہمارے نمائندے، ہمارے بھائی بٹ صاحب، آپ احباب جو یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو میری جانب سے السلام علیکم۔ موضوع چونکہ حساس ہے اور حساس موضوع پہ قومی بیانیہ جب بیان کرنا پڑے تو جو حکومتی موقف ہے یا حکومتی ذمہ داریاں ہیں، میرے جیسا تربیت یافتہ سیاسی کارکن اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ان سے آزاد ہو۔ تو جو آج کی گفتگو ہے یہ ایک کشمیری سیاسی کارکن کی گفتگو ہے۔ اس کا مجلس قانون ساز کے آئینی سربراہ کی حیثیت سے کوئی براہ راست واسطہ نہیں ہے۔ یہ کشمیری کے دل کی آواز ہے اور جب موقع میسر ہو تو تاریخ کو درست پرائے میں بیان کرنے میں کوئی امر مانے نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخی اعتبار سے آج کے دن کی اہمیت، اس کی پس منظر، اس کی جغرافیے پہ سیر حاصل گفتگو ہو چکی۔ یہ دن کیوں منائے جاتے ہیں؟ تاریخ کو درست پرائے میں بیان کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا کہ جو نسلیں معدوم ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں، وہ یہ ذمہ داری موجودہ اور آنے والی نسلوں کو آسن طریقے سے بیان کرتی چلی جائیں کہ یہاں تک تو سفر ہم نے طے کیا، آگے ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور جس طرح ایمان کے درجہ بندیاں ہیں، جو کمزور ترین درجہ بندی وہ یہ ہے کہ اگر آپ طاقت کے زور پر ظلم کو نہ روک سکیں، تحریر و تقریر سے نہ روک سکیں، تو دل میں برا جانے۔ السلام علیکم۔ تو وہ تیسری درجہ بندی پر میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی تھیں وہ ہم کر نہیں پائے۔ کیوں کر نہیں پائے؟ جب تک آپ مرض کی تشخیص نہیں کریں گے کوئی دعا کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ ایک معروف ڈائیلاگ جو ہر اس طرح کی مجلس میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی حکومتیں ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے۔ تو اگر آپ کو پیمائی کے اعتبار سے دیکھیں تو بیس کیمپ وہ کیمپ ہے کہ جس کی بنیاد پہ، جس کے انفراسٹرکچر پہ، جس کی سہولتوں کی بنیاد پر کو پیما بڑی بڑی چوٹیاں فتح کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا کو پیما میں نے نہیں دیکھا کہ جو بیس کیمپ قائم کیے بغیر کوئی چوٹی مسخر کر سکے۔ اور یہ بیس کیمپ قائم کیوں کیا گیا کہ یہاں سے سرحد پار جو مغلوب مظلوم کشمیری ہیں انہیں قوت کا، طاقت کا، یکجہتی کا اظہار ان کے ساتھ کیا جا سکے، اور اگر وہاں ظلم بڑھے تو مایوسی کی کیفیت نیوٹرلائز ہو جائے آزاد کشمیر کی حکومت کو اور یہاں پہ ہونے والی تاریخی سرگرمیوں کو دیکھ کے۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا؟ اقتدار ایک ایسی زہریلی دوائی ہے
کہ یہ صرف کشمیریوں پہ یہ بات صادق نہیں آتی، معذرت کے ساتھ آپ پاکستانی دوست بھی بیٹھے ہیں، کہ جس نے اقتدار کی دوائی پی، اگر اس کا ہاضمہ مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ دوائی سب سے پہلے آپ کی قومی غیرت کو کمپرومائز کرتی ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا عارف کھڑی نے کہ دکھیے نہیں گل دکھیا جانے۔ جن موٹر گاڑیوں پہ ہم پھرتے ہیں، جس لگژری لائف کو آزاد کشمیر کے حکمرانوں کے لیے انٹروڈیوس کر دیا گیا ہے، وہ کب آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ درد کے پیمانوں کو اپنے اندر محسوس کرنے کی قوت کو بحال رکھ سکیں؟ ہم نے کاغذاتی طور پر، واقعاتی طور پر اسلام آباد سے لے کر ٹرینیڈاڈ ٹوبیکو تک اور کیل سے لے کر بھمبر تک اتنے تحریکی دورے کیے ہیں کہ ان کا ریکارڈ گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا جائے تو یہ ریکارڈ آنے والی 100 سال میں بھی کوئی نہیں توڑ پائے گا۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ تحریک کو تقویت نہیں مل سکی۔ تو جس دوائی کا اثر نہیں ہے اسے تریاک نہیں کہا جا سکتا، وہ زہر ہے۔ یہ سارا نظام، یہ آئین کشمیر، یہ عہدے، یہ مرتبے، یہ مجلس قانون ساز، یہ انصاف کے ادارے، یہ مقننہ، یہ سب کس کے طفیل ہیں؟ ان سفید آنچلوں کے طفیل، ان سفید بالوں کے طفیل کہ جن کی سرخی کو ہم نے بڑی بغیرتی سے بیچا ہے۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ اگر یہ میرے دائیں بائیں بیٹھنے والے یہ جو نظم ہے، کہہ لینے دیجئے، شاید یہ مایوسی کی بات ہی ہو، لیکن سچ اگر مایوسی کی طرف بھی لے جائے تو ساتھ اس میں اصلاح کا پہلو بھی ضرور مدفن ہوتا ہے، کہ اگر یہ آج اس طرح کے سیمینار نہ ہوں تو اس تاریخ کو 2,37,000 شہداء کی شہادتوں کو، 25,000 سے زائد ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اغوا کو کب تک کوئی یاد رکھے گا؟ ہمارے ایک پاکستانی سیاستدان نے کہا تھا کہ مجھے تو نیند بھی ہوٹر کی آواز کے ساتھ آتی ہے۔ علاج بڑا بے رحم ہے، لیکن ایک جملے میں مجھے بیان کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، چاہے اس علاج کا سب سے پہلا شکار میں خود ہی کیوں نہ بنوں، کہ اگر آپ نے اس بیس کیمپ کو صحیح معنوں میں بحال کرنا ہے تو پھر آپ کو درد کی کیفیات کو محسوس کرنا پڑے گا۔ اور اس کی شرط اول کیا ہے کہ جن جن ملکوں کی فوج الحمدللہ مسلح فوج پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے پوری جرت اور استقامت سے جو تعریف میں بیان کرنے چلا ہوں اس کے بغیر اللہ کے شعر اپنے جذبوں سے جنگ لڑتے ہیں، لیکن جن جن فوجوں نے اے سی والے کمروں میں اور اے سی والے ٹینکوں میں جنگ لڑنے کی کوشش کی ہے ان کا اشر آپ نے دیکھ لیا۔ مظفر آباد کے ایوانوں میں جن کو دیکھ کے عرب شہنشاہوں کے محلوں کا تاثر ابھرتا ہے، ان میں بیٹھ کر کب درد کی بات سمجھ آتی ہے؟ درد کی بات کسے سمجھ آئی تھی؟ اس حکومت کو جس کے سربراہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان تھے۔ اور وہ کہاں قائم ہوئی؟ جنجال ہل کے پہاڑوں میں، اور بلڈنگز کس قسم کی تھیں؟ تمبو لگے ہوئے تھے اور پیپر پن کی بجائے ہماری طرف وہاں لوکل زبان میں کہتے ہیں گرنڈے کی جھاڑیوں کے کانٹوں کو پیپر پن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور ان حکومتوں کا اور ان سربراہوں کا جو وقار تھا آج ہم نے وہ کھو بھی دیا یا اسے دفن کر دیا۔
اگر آپ کو اس قومی جذبے کو، قومی بیانیے کو زندہ کرنا ہے تو میرے نزدیک پہلی گزارش تو آپ پریس میڈیا کے دوست بیٹھے ہیں کہ یہ جو قومی بیانیہ بنتا ہے یہ حادثاتی طور پر نہیں بنتا. ہمارے کئی سوڈو انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ مختلف فائنینشیل پریشرز کے تحت نئے ایڈونچرزم بیان کرتے ہیں. میں نے یوم تاسیس کی تقریب میں بھی قومی بیانیہ بیان کیا اور بعد میں بے تحاشا دوستوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ جی یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. آج ایک لفظی پھر بیان کر دیتا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی بھی حادثاتی نہیں تربیت یافتہ سیاسی کارکن جس نے کشمیر کی تاریخ کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس درد کو محسوس کیا ہے، ہمارا قومی موقف جب تک ہم جیسا ایک بھی کارکن زندہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ جز کی بنیاد پر نہیں، کل کی بنیاد پر کشمیریوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے اور کل کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی ہم نے تحریک تکمیل پاکستان کی منزل کو طے کرنا ہے جو تحریک الحاق پاکستان کے بغیر ناممکن ہے. آج اگر مختلف اکائیوں کے لیے آپ مختلف پیرامیٹرز طے کریں گے تو تاریخ آلودہ ہوگی. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. میرے بھائی عبداللہ گل نے بڑی خوبصورت بات کی. حکمرانوں کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عوام کے جذبات کی عکاس یا ترجمان نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ عوامی جذبات کے منافی حکمرانی کرنے کی کوشش کریں تو اقتدار پھر زیادہ دن تک آپ کا ساتھ نہیں دیتا. آج اگر کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھنے میں اسٹیج پر تشریف فرما شخصیات موجود ہیں تو اس کا ایک بڑا برملا پیغام یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان میں ادارہ جاتی سطح پر، انفرادی سطحوں پر، پریس میں، پبلک میں، میڈیا میں کشمیر کے قومی بیانیے سے غداری کرنا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اجازت دے گا. درست کہا میرے بھائی نے کہ جب افغانوں نے اپنی قربانیوں کی داستانیں رقم کیں تو جو آج کی منزل ہے وہ طے کی گئی، لیکن یہ پایہ تکمیل تک کب پہنچے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہمارے پاس تو الحمدللہ ایک آرگنائزڈ انفراسٹرکچر موجود ہے اور سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں پہ اور جو ہمارا انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے اس پر ہے. فیٹف کے قوانین کا اطلاق تو حکومت پاکستان پر ضرور ہوتا ہے، لیکن میں بطور کشمیری، جس طرح میرے دوست نے بڑی درست بات کہی کہ اگر میرے گھر کی دہلیز کو کراس کر کے خدا نخواستہ کو میری عزت پر ہاتھ ڈالے گا تو میں دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی آئین کی پرواہ کروں گا. میرے والد گرامی کہا کرتے تھے مال صدقہ جان، جان صدقہ آبرو. اور جب تک میں زندہ ہوں اس جملے کی معنویت کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بیان بھی کرتا رہوں گا اور اس کا پیرا بھی دوں گا. تو میں سمجھتا ہوں بات لمبی ہو گئی. میں انتہائی شکر گزار ہوں ایک جری بہادر جرنیل کے، ایک جری بہادر بیٹے کا، اپنے بھائی ڈاکٹر عرفان کا، کہ ایک ایسی بیٹھک میسر کی جہاں دل کی بات کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوا. ہاں مجھے یہ بیان کرنے میں قطعاً کوئی انکار نہیں کہ ایمان کی تیسری درجہ بندی پر بیٹھ کے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. پہلی 2 درجہ بندیوں پر پہنچنے کے عمل میں شامل ضرور ہوں لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پایا. اور یہ جو تحریک آزادی کشمیر کا موضوع ہے یہ اتنا حساس موضوع ہے کہ میں اس پر بات کرنے سے ہمیشہ اس لیے کتراتا ہوں کہ اس حوالے سے جو میری قومی ذمہ داریاں ہیں
شاید انفرادی طور پر تو میں ان میں کوئی حصہ ضرور ڈالتا رہا ہوں، لیکن قومی سطح پر کوئی ایسی خدمات نہیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ لفظوں کی حرمت کا پاس میں نے بخوبی رکھا ہے۔ تو آئیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے ارادوں میں، ہمارے اعمال میں جو لغزشیں، ملاوٹیں جس بھی بنا پر داخل ہو چکی ہیں، اللہ پاک اس کو قوت ایمانی سے ریپلیس کرے، وہ جرأت اور استقامت ہمارے اندر پیدا کرے کہ جو مردہ کعبی روحیں ہیں وہ بیدار ہوں، اور جو اس پار کشمیری رہتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کے طفیل یہ سارا نظام ہم نے سجایا ہوا ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہنے میں عار نہیں ہے کہ یہ سودا زیادہ دن اب بکے گا نہیں۔ اگر آپ سٹیٹس کو برقرار رکھیں گے تو پھر یہ دکانداری بند ہو جائے گی۔ اسٹیٹس کو توڑنا پڑے گا، اور اسٹیٹس کو کبھی بھی تحریر و تقریر سے نہیں ٹوٹا۔ اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادوار سے لے کر آج جب ہم سارے مل کر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ بین الاقوامی سفارتکاری کے ذریعے قائم نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس میں جہاد کا عنصر نکال دیا جائے تو دین کی تکمیل ہی ممکن نہیں۔ ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ میرے خیال میں کھڑے ہو کے ہمیں تالی بجانی۔